درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ایک دو اور بڑی اہم باتیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ یہ مہینہ بھی بڑا ایک خاص مہینہ ہے۔ جماعت ثانی کا یہ مہینہ، اس میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے 20 تاریخ کو، اور 22 کو تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس موقع کے حساب سے گفتگو کریں گے۔ تو آج کی گفتگو کا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جو غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ کس وجہ سے آتی ہیں؟ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوتی کہ جس سے اس کے گناہ کو مٹایا جائے، تو اللہ اس کے گناہ کو مٹانے کے لیے اسے غم عطا کر دیتا ہے۔ تو غم کیوں آتے ہیں، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ تو اس کا جواب جو امت کے غمخوار ہیں، امت کے غمخوار رسول نے، محبوب نے کتنا خوبصورت جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ غم ہی غم نہ رہا۔ اب ذرا غور تو کریں، اس لیے وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ بات کی پوری سمجھ آ جائے۔ غم کیوں آتے ہیں؟ ہر بندہ، ایک تو غم کی وجہ سے بندہ پریشان ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے نا۔ تو غم کیوں آتے ہیں؟ تو غمخوار نبی نے فرمایا کہ امتی غم پر پریشان نہ ہوا کر، یہ تیرے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اچھا، اب اندازہ کریں اس محبوب کے کیا کہنے جو غم کو خوشی میں بدل دیں، جو غم کو خوشی میں بدل دیں تو خوشی پر پھر وہ کتنی خوشی عطا کرتے ہوں گے۔ تو یہ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آقا نے اس کا جواب دے کر ہمیں تسلی دی ہے۔ جب کسی بندے کا فائدہ ہو رہا ہو، غلطیاں معاف ہو رہی ہوں، اس کے گناہ نامہ اعمال سے ختم ہو رہے ہوں، تو بتائیں یہ خوشی کا موقع ہے یا کیا ہے؟ پریشان ہونے کا موقع؟ اس حوالے سے یہ خوشی کا موقع ہے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ بھی بڑا خاص ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر بندہ نیکیاں کثرت سے کرتا رہے تو غم نہیں آتے، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ کوئی مرد ہو عورت ہو، اس پر غم نہیں آئیں گے جو نیکیوں کی کثرت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک نے فرما دیا کہ نیکیاں ہوں گی، نیکیاں جب ہوں گی تو گناہوں کو مٹانے کے لیے نیکیاں کافی ہوتی ہیں۔ نیکیوں سے گناہ مٹ جائیں گے تو پھر غم نہیں دیا جائے گا، پریشانیاں، ٹینشنیں نہیں دی جائیں گی۔ ٹینشنیں اور پریشانیاں بندے پر اس وقت زیادہ آتی ہیں جب بندے کے کھاتے میں نیک اعمال نہیں ہوتے، اس لیے پھر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو دو طریقے میرے آقا نے اس میں بیان فرمائے ہیں کہ اے میرے امتی، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ غم آئے ہی نہ، تیرے پاس ٹینشن آئے ہی نہ، اور اگر آئے تو فوری چلی جائے، تو اس طرح کیا کر، زیادہ نیکیاں کیا کر، زیادہ سے زیادہ نیک کام کیا کر، چنگے کام کیا کر، پریشانی نہیں آئے گی۔
اور جن کو پریشانی آ چکی ان کو فرما دیا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ دوسری بات، یہ بات بھی بڑی اہم ہے، یہ مجھ سے کسی نے اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ اولیاء اللہ کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے؟ اس سوال کا جو جواب ہے، اس سوال کا جو جواب ہے وہ تو یہ بنتا ہے کہ کاش یہ سوال کہ اولیاء اللہ کے پاس جانے سے، اللہ کے ولیوں کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے، بابا فرید الدین کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے، یہ سوال نظام الدین سے کوئی پوچھتا تو پتہ چلتا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے، یہ سوال کوئی خواجہ بختیار کاکی سے پوچھتا تو پتہ چلتا۔ حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے، یہ کوئی خواجہ ثنائے محمد سے پوچھتا تو پتہ چلتا۔ حضور بابا فرید الدین علیہ رحمہ کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے، یہ کوئی خواجہ احمد جمال سے پوچھتا تو پتہ چلتا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا جی آپ مجھے حدیث سے جواب دیں، حدیث سے بتائیں کہ اولیاء اللہ کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے۔ تو وہ حدیث سن لیں جی، بڑی خاص حدیث سنانے لگا ہوں۔ اولیاء اللہ کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے، یہ ذرا حدیث سنیے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص من عاد مریدا لم یزل یخوض الرحمۃ حتی یجلس فاذا جلس اغتسم فاذا جلس اغتسم فیہا، رواہ مالک۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا اور امام مالک اس کو لے کر آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے، کسی مریض کی بیمار پرسی کرے، بیمار کے پاس جائے، بیمار کے پاس، کسی مریض کے پاس جائے تو وہ رحمت میں غوطے لگاتا جاتا ہے، رحمت میں غوطے لگاتا ہوا جاتا ہے، اور جو مریض کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ رحمت میں پورے کا پورا ڈوب جاتا ہے۔ جواب میں نے دے دیا۔ اولیاء اللہ کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے؟ خدا کے بندو غور تو کرو، جو دنیا کا مریض ہو، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کون سا مریض کس کے مریض کے پاس جائیں۔ بھائی کوئی کسی مریض کے پاس جائے تو اس کو جانے سے رحمت ملتی ہے، مریض کے پاس بیٹھ جائے بڑی زیادہ رحمت ملتی ہے۔ وہ خدا کے بندو جو مریض کے پاس جائیں تو اتنی رحمت ہو، اور جو مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں، اللہ کے ولی جو مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ اور اولیاء اللہ آپ کو پتہ ہے یہ مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں، جس طرح یہ ڈاکٹر دنیا کے مرضوں کو ٹھیک کرتے ہیں نا، اولیاء اللہ جو پاکستان میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں اولیاء اللہ ہیں، وہ سب اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ مریض کو ٹھیک کرتے ہیں۔ جو عقیدے کی جس میں بیماری ہو، جس میں عمل کے بارے میں بیماری ہو، کوتاہی ہو، ان کو وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مریض کا مقام زیادہ ہے یا اللہ کے ولی کا مقام زیادہ؟ بولیں، بڑی سادہ سی بات ہے۔ تو یہ حدیث شریف، اس کے علاوہ ڈائریکٹ حدیثیں بھی ہیں جس میں اولیاء اللہ سے فیض لینے کا، فائدے کا جو ثواب ملتا ہے۔ میں یہ حدیث آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضور کے اس امت میں تو مریض کی یہ شان ہے کہ جو اس کے پاس چلا جائے تو وہ رحمت میں چلا جاتا ہے، تو جو بابا صاحب کے پاس جائے گا، جو اللہ کے ولیوں کے پاس جائے گا، اس پر کتنی رحمت ہوگی۔
اچھا جو جائے اور واپس آ جائے، جو اللہ والوں کے پاس جائے اور واپس آ جائے تو رحمت ہو جائے، اور جو رہتے ہی وہاں پر ہیں ان حضرات کا پھر مقام کیا ہوگا؟ تو یاد رکھ لیں، اولیاء اللہ کے پاس جانے سے رحمت ملتی ہے، اولیاء اللہ کے پاس جانے سے برکت ملتی ہے، اولیاء اللہ کے پاس جانے سے عزت ملتی ہے، اولیاء اللہ کے پاس جانے سے نسبت ملتی ہے، اولیاء اللہ کے پاس جانے سے ہدایت ملتی ہے، اولیاء اللہ کے پاس جانے سے کرامت ملتی ہے، اللہ والوں کے پاس جانے سے ولایت ملتی ہے، اللہ والوں کے پاس جانے سے جنت ملتی ہے، اللہ والوں کے پاس جانے سے جنت والا ملتا ہے۔ تو جانے کے فائدے ہوتے ہیں، کوئی جائے تو صحیح، کوئی جائے تو صحیح، تو کچھ لینے کے لیے جانا تو پڑے گا، کچھ لینے کے لیے پھر سفر تو کرنے پڑتے ہیں۔ آپ نے تجارت میں فائدہ لینا ہو، کاروبار میں فائدہ لینا ہو، کھیتوں میں جانا ہو، پھر سفر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ گھر سے تو نکل کے جانا ہی پڑے گا نا، پھر فائدہ ہوگا، گھر بیٹھے نہیں۔ تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، تو اللہ والوں کے پاس جانے سے بڑی رحمت ملتی ہے، مہربانی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے ایک اس حدیث پاک میں ایک اور بڑا گہرا نقطہ ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ رحمت کیا ہے؟ رحمت کا آپ نے ذکر کس لیے کیا پتہ ہے آپ کو؟ رحمت کا ذکر خاص طور پہ کیوں ہے؟ یاد رکھ لیں، رحمت ہو گئی مغفرت ہو گئی، جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، یہ آج ایک اصول یاد رکھ لیں۔ آپ کوئی بھی حدیث میں بات پڑھیں، قرآن میں پڑھیں، میں اس سب کا خلاصہ بتا رہا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں کام کرنے سے کیا ہوتا ہے جی؟ رحمت ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ مثال کے طور پر میں ایک حدیث کا اور حوالہ دے دیتا ہوں۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور السلام علیکم کہتے ہیں، آپس میں سلام دعا کرتے ہیں، اللہ ان پہ رحمت کر دیتا ہے۔ جب کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس پہ رحمت کر دیتا ہے۔ جو قرآن پاک کو، قرآن مجید کو شوق سے سنے، محبت سے سنتا ہے، اللہ اس پر رحمت فرما دیتا ہے۔ یہ حدیثوں میں ہے نا؟ تو رحمت کا ذکر کیوں ہے؟ صرف رحمت کی بات کیوں ہے؟ یہ جواب سمجھ لیں، وہ جس پہ اللہ کے بندوں رحمت ہو گئی، بخشش پکی ہو گئی، اس کی بخشش پکی ہے، ساری بات تو رحمت کی ہے۔ رحمت ہو گئی تو سب کچھ ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ اپنی رحمت کا ذکر کیا اور اپنی رحمت کو بیان کیا۔ خدا کی قسم، اللہ نے اس امت کو زیادہ رحمت ہی بتائی ہے اور زیادہ رحمت ہی دکھائی ہے۔ اتنی رحمت کسی امت نے نہیں دیکھی، نہ اتنی رحمت کسی امت کو سنائی گئی۔ یہ ساری رحمت اس امت کو ملی اور ساری رحمت کی باتیں اس امت سے کی گئی۔ تیسرا اہم سوال جو ہے، یہ بھی بڑا ایک خاص تحفہ ہے آپ کے لیے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے۔ دنیا بھر کے، جب یہ لفظ بولا کرتا ہوں ذرا الرٹ ہو جایا کریں اور پوری توجہ کر لیا کریں کہ بات کوئی یونیورسل بات ہونے لگی ہے، عالمی سطح پہ کوئی بات بیان کی جانے لگی ہے، انٹرنیشنل بات۔ کیا؟ اور یہ حدیث اللہ کے فضل اور توفیق سے میں کہہ رہا ہوں، یہ علماء کی بات نہیں میں کرتا، علماء تو یقیناً اس حدیث کے بارے میں انہوں نے پڑھا ہوگا، عوام الناس تک یہ حدیث پہلی دفعہ عوام الناس اس کو سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ خدا کے بندو سنیں حدیث پاک کیا ہے، بڑی خاص حدیث پاک۔ آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ قیامت کے دن کا آج پرچہ نہ اٹھ کر دیں۔ وہ قبر کا پرچہ اٹھ ہوا سنا ہے نا، قبر کے امتحان کا پرچہ میرے آقا نے اٹھ کیا ہے نا، قبر کے سوال بھی آپ نے بتائے اور جواب بھی بتا دیے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا نے قیامت کے دن کا بھی پرچہ اٹھ کیا ہے۔ کیسے؟ آقا نے فرمایا قیامت کے دن جب ایمان والے جمع ہو جائیں گے تو اللہ ان سے ایک سوال کرے گا۔ آقا نے فرمایا میں سوال بھی بتا دیتا ہوں، جواب بھی بتا دیتا ہوں، یاد رکھ لینا۔
او خدا کے بندو، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب ایمان والے جمع ہو جائیں گے، اللہ پاک ان سے پہلا سوال یہ کرے گا، پہلا سوال کرے گا، ان اللہ یقول للمؤمنین هل احببتم لقائی، کیا تمہیں مجھ سے ملنے کا شوق تھا؟ اللہ پاک سوال دیکھو کیسا۔ اچھا یہ سوال، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں ان سوالوں میں ہی محبت نظر آتی ہے۔ کوئی بندہ دیکھے تو صحیح، کچھ لوگ سوال ایسا کرتے ہیں اگلے بندے کو غصہ چڑھ جاتا ہے۔ عوام الناس کے والے سے یہ بات کرو، یار یہ کی سوال کر دیتا ہے انہیں، گالی ادھر ہی لوگ کئی کر دینے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ سوال، کچھ سوال اتنے محبت بھرے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہی اس انداز سے پوچھی جاتی ہیں کہ بندہ سن کے ہی باغ باغ ہو جاتا ہے، بندے کی ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حدیث پاک میں ذرا غور کریں، میں ساتھ ساتھ یہ نقطہ سنا دیتا ہوں، بعد میں پھر بعض دفعہ آگے پیچھے بات ہو جاتی ہے یا پھر پتہ نہیں چلتا۔ میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ اس کے موتی بھی ساتھ ساتھ عرض کر دوں۔ زیادہ کوشش میری یہ ہوتی کہ پہلے حدیث پوری ہو جائے پھر ہم اس کے نکات پہ بات کر لیں۔ چلیں جی، اللہ پاک پہلا سوال کیا فرمائے گا قیامت کے دن؟ اگر آپ نے یہ حدیث پہلے سنی ہے تو پھر سبحان اللہ نہ کہیں، اگر نہیں سنی تو پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ جس نے سنی ہے وہ بھی نہ کہے، جو لائیو سن رہے ہیں وہ بھی نہ کہیں اگر جس کسی نے سنی ہوئی ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم یہ باتیں اس طرح نہیں کر دیتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے اور پتے کو بھی پتہ ہوتا ہے، ایسے نہیں کہہ دیتے ہم۔ دھیان ہے جی۔ اللہ پاک قیامت کے دن فرمائے گا، پہلا سوال اللہ جو پوچھے گا، پہلی بات جو اللہ اہل ایمان سے کرے گا وہ کیا ہے؟ یہ قیامت آ گئی، قیامت کے بعد پہلا سوال اللہ ایمان والوں سے، مومنوں سے کیا کرے گا؟ اللہ فرمائے گا حل احببتم لقائی، کیا تمہیں مجھ سے ملنے کا شوق تھا؟ میرے ساتھ ملنے کا تمہیں شوق تھا کہ ہم اپنے رب سے ملیں گے؟ یہ محبت تھی تمہیں؟ فیقولون نعم یا ربنا، تو ایمان والوں کا جواب ہوگا، آقا انداز دیکھیں آقا کا بتانے کا، آقا فرمائیں گے تم یہ جواب دینا، کیا یا اللہ ہاں شوق تھا، یا اللہ بڑا شوق تھا، تجھ سے ملنے کا بڑا ہی شوق تھا۔ اب اللہ آگے سے فرمائے گا تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ ایمان والے کہیں گے رجونا عفوکا ومغفراتک، یا اللہ یہ امید تھی کہ جب تجھ سے ملیں گے تو سختی نہیں کرے گا۔ اے اللہ تجھ سے ملنے کا شوق اس لیے تھا کہ جب تجھ سے ملیں گے تو ڈانٹے گا نہیں، تو سختی نہیں کرے گا، تو معاف کر دے گا، ہم پہ مہربانی کر دے گا، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی درگزر کر دے گا اور بخشش کا پروانہ عطا کر دے گا۔ اچھا جب یہ بات کہیں گے، جس کا یہ جواب ہوگا، اللہ پاک آگے سے فرمائیں گے وجبت لکم مغفراتی، اچھا تمہاری مجھ سے یہ امید تھی، جاؤ سب کو پکا بخش دیا ہے۔ وجبت وجبت لکم مغفرتی، کنفرم بخشش، تمہاری کنفرم بخشش ہوگی، تم تو سائڈ پہ ہو جاؤ، تمہارا کام ہو گیا۔ حدیث آپ نے سن لی؟ اچھا حدیث سن کے کتنا لطف آیا؟ اب حدیث کے لفظ سنائے ہیں تو آپ کو اتنا لطف آیا، جب روح سناؤں گا تو کیا عالم ہوگا۔ اور خدا کے بندو، جس محبوب کی ظاہر میں اتنی ظاہری باتوں میں اتنا لطف ہو، اس کی باطنی باتوں میں کتنا لطف ہوگا۔
آپ کہیں گے جی وہ کیا ہے؟ سنیں، اب حدیث آپ نے سن لی، سنا دی میں نے حدیث آپ کو، اب مجھے بتائیں، سنیں ذرا اب بات ذرا، قیامت کب آنی ہے، قیامت کے دن کیا ہونا ہے، یہ علم غیب ہے کیا ہے؟ بتائیں ذرا، قیامت کے دن رب نے کس سے کیا پوچھنا ہے، یہ علم غیب ہے کہ نہیں؟ جی یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ کس سے کیا پوچھا جانا ہے اور کیا اس کو بتایا جانا ہے، یہ غیب کی خبر ہے۔ قیامت ابھی آئی نہیں، حساب ابھی ہوا نہیں، مجمع ابھی لگا نہیں، میرے محبوب پہلے بتا رہے ہیں، محبوب پہلے بتا رہے ہیں۔ اور اگلی بات یاد رکھنا، جو سب سے پہلے ہونا اسے ہر پہلے کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر میں کیا کہہ گیا ہوں، یہ جن کو پتہ ہے ان کو پتہ چل گیا۔ جو سب سے پہلے ہو اسے پہلے کا پتہ ہوتا ہے، اور جو سب سے آخر ہو اسے سب آخر کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو محبوب کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو جب بنایا تو آپ بننے میں سب سے پہلے ہیں اور آنے میں سب سے بعد میں ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو پہلوں کی بھی خبر ہو، آپ کو بعد والوں کی بھی خبر ہو، اور کوئی ایسی خبر نہ ہو جو آپ کی خبر میں نہ ہو۔ ہر خبر اللہ نے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو دیکھیں دوسرا اس حدیث کا نقطہ سنیں، آقا نے دیکھیں پرچہ آؤٹ کر دیا، کیوں؟ اچھا پھر دیکھیں ایک کے لیے نہیں کیا، یہاں تو ہر ایک کو تو نہیں بتایا جاتا کہ یہ سوال آنے اور یہ جواب آنے، اور جیسے ہی ادارے کو پتہ چل جائے جی پیپر آؤٹ لیک آؤٹ ہو گئے، پیپر کینسل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے جی؟ فوری کینسل، بھائی اس کا تو جواب کا پتہ لگ گیا لوگوں کو، یہ اب دوبارہ سوال چینج کیے جائیں گے پھر پیپر ہوگا، اس پیپر کا تو پتہ چل گیا۔ اب یہاں مہربانی دیکھیں، اور میرے آقا کی اس امت کے ساتھ مہربانی کتنی ہے، سب کو بتا دیا، سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے۔ مطلب کیا ہے؟ اے میرے امتی ان سوالوں کو یاد رکھ لینا، قیامت میں جب رب تم سے پوچھے نا کہ مجھ سے ملنے کا شوق تھا تو فوری کہہ دینا ہاں شوق تھا۔ جب رب تم سے پوچھے کیوں شوق تھا تو میرے آقا نے وہ جواب بھی بتا دیا، فوری کہہ دینا آگے سے یا اللہ اس لیے شوق تھا کہ تیرے سامنے آ گئے ہیں تو سختی نہیں کرے گا، مہربانی کرے گا، پورا جواب بتا دیا۔ اور پھر آگے اگلی بات بھی بتا دی کہ جب تمہارا یہ جواب ہوگا تو رزلٹ کیا نکلے گا، امتحان کے سوال بتائے، جواب بتائے، رزلٹ بتایا، رزلٹ کو بھی اناؤنس کر دیا۔ کیا مطلب کہ اس سے کتنے نمبر ملیں گے، کس سطح کی کامیابی ملے گی، وہ بھی آقا نے بتا دیا۔ او خدا کے بندو، یہ میرے محبوب کا، ہمارے آقا کا ہم سے پیار ہے، آپ سب بتا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میرا کوئی امتی فیل نہ ہو، کوئی امتی۔ او خدا کے بندو پھر کیوں ایسے کام کرتے ہو کہ فیل ہو جاؤ؟ نہ کرو ایسے کام۔ یاد رکھنا اس دنیا کے اندر جتنے بھی امتحان ہوتے ہیں وہ دوبارہ دیے جا سکتے ہیں۔ اگر ایک سال کوئی خدا نخواستہ فیل ہو گیا تو دوبارہ امتحان دیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ادارے میں، کسی بھی پلیٹ فارم پر اگر کوئی شخص خدا نخواستہ فیل ہو گیا تو آپشن موجود ہے، دوبارہ تیاری کرے، دوبارہ اس کے لیے امتحان کی تیاری کرے اور پیپر دے دے۔ مگر یاد رکھو مرنے کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے، قبر میں دوبارہ واپسی نہیں ہے۔ قبر کے سوالات تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، اس لیے میں نے اس کا ذکر یہاں نہیں کیا، وہ آپ کو آتے ہیں، پتہ آیا گیا ہے۔ اور وہ بھی میرے آقا نے دیکھو نا کتنی مہربانی کی، کتنی مہربانی کی، ہائے ہائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات محترم، دنیا کے امتحان آپ پھر بھی دے سکتے ہو، مگر یاد رکھنا اگر کوئی خدا نخواستہ وہاں پر فیل ہو گیا دوبارہ امتحان کے لیے موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو کامیاب عقل مند پھر کون ہے؟ جو وقت سے پہلے تیاری کر لے، وقت سے پہلے تیاری کرے۔ کامیاب طالب علم اور سٹوڈنٹ اس کو کہا جاتا ہے جو امتحان سے پہلے تیاری کرے۔
اور قیامت کے دن ایسا ہوگا. یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو فیل ہو جائیں گے, اور جب وہ فیل ہوں گے نا, پتہ کیا کہیں گے؟ یا اللہ ایک موقع دے دے, ایک بار ہمیں واپس بھیج دے. یا اللہ تجھے واسطہ دیتے, ایک بار صرف واپس بھیج دے. اب ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جسے تو پسند نہ کرے. ساری زندگی تیرے رسول کی تابعداری کریں گے. جو جو تیرے رسول نے فرمایا ہوگا اس سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوں گے. اس پہ پورا پہرا دیں گے, پوری تابعداری کریں گے. مہربانی فرما ایک دفعہ واپس بھیج. اللہ بھیجے گا؟ جی بتائیں. نہیں بھیجا جائے گا. کیوں؟ کہا جائے گا اتنی تمہیں زندگی کس لیے دی تھی, اتنی تمہیں عمر کس لیے دی تھی؟ اسی لیے تو دی ہوئی تھی, اسی لیے دی تھی نا جی, کہ تم ان چیزوں کو سمجھو اور ان پر عمل کرو. تو حضرات محترم, اس حدیث مبارکہ کا ایک اور نقطہ بھی سماعت فرما لیں. مجھے بار بار کلک ہو رہا ہے, یاد آ رہا ہے کہ یہ بھی سنا دیں. وہ کیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن یہ جو پہلا سوال یہ کرے گا کہ تمہیں مجھ سے ملنے کا شوق تھا کہ نہیں, یہ کیوں کرے گا؟ اس سوال میں کے اندر راز کیا ہے؟ یہ نقطہ بھی پوری دنیا پہلی دفعہ سنے گی. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, کہ اللہ قیامت کے دن یہی سوال کیوں کرے گا؟ اس لیے سوال کرے گا کہ سب, چونکہ قیامت ایک ہولناک منظر ہے, قیامت کا دن دہشت کا منظر ہے, خوف طاری ہوگا لوگوں پر. تو اللہ ایمان والوں سے یہ سوال کر کے ساری ان کی جو توجہ ہے, جو ہر گرمی کے معاملے اور بڑی سختیوں, وہ ساری چیزیں اس وقت اپنا اپنا اثر دکھا رہی ہوں گی. تو اللہ یہ سوال کر کے ان کی توجہ ڈر سے ہٹا کر امید کی طرف دلا دے گا. اللہ اپنی طرف توجہ کرا دے گا تاکہ ڈر ختم ہو جائے, ڈر ختم ہو جائے. اور یہاں ایک اور بات بھی آپ سمجھ لیں, یہ جو سوال کرنے کا میرے رب کا انداز ہے نا, او خدا کی قسم اس رب کے اس سوال کے انداز پہ ساری کائنات قربان ہے. میں یہ کیفیت آپ میں کیسے اتاروں یار؟ اللہ فرمائے گا, اور انداز کیا ہوگا؟ تمہیں مجھ سے ملنے کا شوق تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ, یہ کیا انداز ہے میرے رب کا. اور یہ انداز محبت, یہ انداز محبت اللہ نے ہر امت سے نہیں رکھا, یہ انداز محبت محبوب کی امت سے رکھا ہے. تو آپ بھی ذرا مہربانی کریں, انداز محبت ذرا اچھے لے کر آئیں. اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ ہم ان سوالات کی تیاری کریں, ان جوابات کی تیاری کریں. اور اب میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اسی حدیث سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے ذرا سوچ کے بتائیں کہ جب رب اتنی نرمی سے ایمان والوں سے بات کرتا ہے, تو جب ہم اپنے مومن بھائیوں سے بات کرتے ہیں تو رویہ کیا ہوتا ہے؟ بیوی سے, بچوں سے, بھائیوں سے, شاگردوں سے, دوستوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے رویوں میں تلخی کیوں آ جاتی ہے؟ یہ تلخیاں ہم کیوں نہیں ختم کر رہے یار؟ اللہ کتنی محبت سے ہم سے بات کرتا ہے. اللہ کا اخلاق تو دیکھو یار, اور اللہ کے محبوب کا اخلاق دیکھو. اور ہمارے آج اخلاق کیا ہو گئے؟ آج ہمارے اخلاق کدھر گئے؟ ہم ہر جو بات کرتے ہیں سخت میں کرتے ہیں, لہجہ سخت, آواز سخت, نرمی پتہ نہیں کہاں چلی گئی. حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی سختی پر عطا نہیں کرتا جتنا اللہ نرمی پر عطا کرتا ہے. تو اپنے آپ کو نرم کریں. نوجوانوں سے میں عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو نرم کریں. یہ جوانی کا جوش, یہ خون کی حرکتیں ہوتی ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب باپ سے بات کریں تو لہجہ میں سختی ہو, ماں سے بات کریں تو لہجے میں سختی ہو. اسی طرح میں ماں باپ سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اولاد سے جب بات کریں تو لہجہ نرم رکھیں, میٹھا رکھیں. اور یہ ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہیں, ہمیں بار بار اسی چیز کا بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو نرم رکھو, اپنے اخلاق کو بہتر رکھو. یار آپ غور تو کرو, وہ رب ہو کر اتنی محبت سے ہم سے بات کرے, وہ رب کے حبیب ہو کر
امت سے اتنی محبت سے بات کریں اور ہم امتی ہو کر آپس میں سختی سے بات کریں، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پھر ہم نے کیا سیکھا اور کیا پایا؟ بتائیں مجھے، پھر ہم نے کیا دین سیکھا ہے؟ یہی دین سیکھا؟ کیا یہی پھر ہم پر اثر ہوا؟ ان باتوں کو سننے کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے نا کہ اپنے آپ میں نرمی لے کر آئیں، اپنے انداز کو بدلو یار، برائے مہربانی اپنے انداز کو بدل دیں۔ اب بہت کچھ بدل چکا ہے، آپ بھی مہربانی کر کے خود کو بدلیں، اپنے رویوں کو، رشتہ داروں کے ساتھ سختیاں، غیروں کے ساتھ نرمیاں، یہ کیا انداز ہے یار؟ اپنوں کے ساتھ دشمنیاں، غیروں کے ساتھ دوستیاں، یہ انداز دین کا نہیں ہے، یہ میرے کریم آقا کی تبلیغ نہیں ہے، یہ قرآن کا میسج نہیں ہے۔ برائے مہربانی اس پہ غور فرمائیں اور دعا کریں، روزانہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے اندر نرمی پیدا فرما، ہمارے رویوں میں، ہمارے کاموں میں نرمی کا پہلو آ جائے، ایسا اخلاق کا پہلو آئے کہ جس سے بات کریں اگلا کہے یار بات تو کی ہے نا۔ یہ انداز اپنائیں، بات کا لہجہ اور انداز اتنا میٹھا ہو کہ اگلا بندہ کہے یار کیا بات ہے، بات تو کی ہے نا بندے نے۔ تو جب ہمارے لہجوں میں ہی سختی ہوگی تو پھر اثر کیا ہونا، پھر دوسرا اس پر عمل کیسے کرے گا؟ لہٰذا اس چیز کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری سوال ایک میں عرض کر دوں جی آپ سے، اللہ اکبر کبیر، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جمعے والے دن والدین کی قبر پر جانا کیسا ہے، یہ بتانا ہے۔ جمعے والے دن ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا، ان کی قبر پر جانے کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بیٹا، جو اولاد اپنی ماں یا اپنے باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک اپنے ماں باپ کی قبر پر جمعے کو جائے، وہاں ان کی قبر کی زیارت کرے، اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیتا، اور اس اولاد کو اللہ تعالی فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ اس بندے کو جو نیک بندوں والی لسٹ ہے نا اس میں لکھ لو۔ جمعہ مبارک ایک ایسا دن ہے کہ اس دن والدین کی قبر پر جانے کا بڑا ثواب ہے، زیارت کی، وہاں کچھ پڑھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جس طرح ماں باپ دنیا میں موجود ہوں تو اس وقت جب بیٹا ان سے ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، بیٹی ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ ماں باپ کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب آپ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر پہ جاتے ہیں، اور ان کو ویسے خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو جن کو یہ میسر ہو، یقیناً کچھ ہوں گے ایسے جن کی قبریں ان کے والدین کی دور ہوں، ورنہ موسٹلی جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ قریب ہوتی ہیں، اپنے ہی علاقے میں، اپنے ایریے میں ہوتی ہیں، دور تو نہیں ہوتی۔ تو ہمیں کچھ ٹائم نکال کر کوشش کریں کہ جمعے والا دن ضرور جایا کریں۔ اچھا پھر آپ دیکھیں تو صحیح یار، کرم کی انتہا نہیں کر دی آقا نے، ہاں جی، وہ ماں باپ کی قبر پہ گیا، کیونکہ بندہ، اچھا دیکھیں بندہ چونکہ نفع کے چکر میں ہے، بھی فائدہ پہلے دسو فائدہ کی ہوئے گا۔ میں آپ کو ایسے کہہ دیتا اوے جمعے والے دن اللہ دے بندے ماں باپ کی قبر تے جایا کرو، تو کہنا ٹھیک ہے مولوی صاحب سوچاں گے، ایک فطرتی بات ہے۔ جب میں نے آپ کو ساتھ ہی بتایا کہ آقا کا فرمان ہے اور یہ فائدہ ہے، تو ہر بندہ آج نہیں مجھے بتائیں کون کہتا ہے میری بخشش نہ ہو؟ ہر بندہ ہی چاہتا ہے میری بخشش ہو جائے اور میں بھلائی کرنے والوں میں لکھا جاؤں، نیکی کرنے والوں میں میرا نام آ جائے۔ اچھا اب میں خلاصہ اس پہ کرنے لگا ہوں، او خدا کے بندو، جو ماں کی قبر پہ جائے، باپ کی قبر پہ جائے، اس کی بخشش ہو جائے اور نیکوں میں لکھ دیا جائے
اولاد کو یہ مقام مل جاتا ہے ماں باپ کی قبر پر جانے سے، ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے سے یہ مقام مل جائے تو جو اللہ والوں کے پاس جائے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر جا کر حاضری دیں، پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ ترتیب بھی ذرا ذہن میں رکھا کریں. یہ درجے ہیں، جس امت کے غلاموں کی یہ شان ہو اس امت کے آقا کا مقام کیا ہوگا. ہاں، یہ ترتیب ذرا ذہن میں رکھا کریں کہ جب نیچے یہ کچھ ہے تو اوپر کیا کچھ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اپنے نوٹ میں رکھیں اور ان کو یاد کریں اور کوشش کریں. خلاصہ کلام یہی ہے کہ وہی بات جو میں نے آپ سے کی کہ جب وہ رب ہو کر ہم سے اتنی نرمی سے بات کرتا ہے، رب کے حبیب ہم سے اتنی نرمی سے بات کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں کیوں مسئلہ ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، جذباتی ہو، 1 منٹ سے پہلے جذباتی ہو جاتے ہیں، 1 منٹ سے پہلے ہمیں غصہ آ جاتا ہے. وہ جتنے یہ غصہ کرنے والے ہیں نا، ان کا جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے، جس نے غصے کیے ہیں وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کیا معاملات چل رہے ہیں وہ بھی آپ کو سب سامنے ہیں. تو کامیابی اور عقل مندی اس میں ہے کہ ہم پہلے اس کو سوچیں، اس پر عمل کریں. اور میں یہ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد سے جب بات کریں تو نرمی سے کریں، تاکہ آپ کی اولاد سیکھے، اس کو پتہ چلے کہ ہم نے بات کیسے کرنی. اگر ماں باپ ہی سختی سے بات کریں گے تو اولاد نے بھی باہر جا کے سختی سے ہی بولنا ہے. یہ گھر سے ہمیں کام شروع کرنا ہوگا. تو پھر ساری یہ مہربانیاں ہیں اور کرم نوازیاں ہیں. تو ان سوالات کو یاد رکھیں اور اس کی تیاری کریں اور اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لے کر آئیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.